جب بھی کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، بہت سارے لوگ جو پریشانیوں کا شکار ہیں نا، تنگ دستی کا شکار ہیں، اور اللہ کی راہ میں دینے سے بہت سارے باتیں کرتے ہیں، یا بہانے کہہ لیں کہ ہم اس لیے نہیں دے رہے مسجد میں، یا ذرا حالات ٹھیک نہیں ہیں، بہت ساری باتیں مختلف بتاتے ہیں، اور کئی یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر دے دیا، وہاں دے دیا، سیلاب میں دے دیا، کئیوں نے یوں بھی کہا ٹھیک ہے دینا چاہیے، ہر جگہ دینا چاہیے، سیلاب والوں کو مدد کر دی، ہم تو اور غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، ایک گاڑی میں جاتے جاتے نا بہت سارے رستے میں مانگنے والے ملتے ہیں نا، وہاں دے دیتے ہیں، اس لیے مسجد میں نہیں دیتے، فلاں ہمارے وہ برادری میں غریب آدمی تھا، اس کو دے دیا تھا، ادھر نہیں دیا، یعنی بہت سارے ایسے بہانے تلاش کیے ہوتے ہیں، اب ادھر دیا نہیں دیا یہ تو اللہ جانتا ہے پھر، یا ادھر ترخانے کے لیے تھا کہ ٹھیک ہے ادھر نہ دینا پڑے، اور کہیں اور بھی نہیں دیا، ادھر بھی نہیں دیا، تو بعض اوقات ذہن میں نا اصل وجہ ہوتی ہے کہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے نہیں پیسہ کم ہو جائے گا، بخل دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ نہیں دینا، مال کم ہو جائے گا، حالات پہلے ہی خراب ہیں، اگر 1000 2000 مسجد میں دے دیں گے تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسوں کا جو ہے نا وہ سمجھو ابھی تک وہ ایمان اور پکا نہیں ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں، یہاں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، سامنے لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے تنگ دستی ختم ہوتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے عوض 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جیسا کہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک دانے کے 700 دانے ہو گئے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے سے 700 گنا اجر ملتا ہے۔ جب یہ یقین ہو کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے ایک کے بدلے 700 ملیں گے تو کوئی نادان شخص ہی اپنا سرمایہ سودے میں نہیں لگائے گا۔ کون سا بینک ہے جو 700 گنا دیتا ہے پروفٹ؟ سود دیتے ہیں مشکل سے 7-8% دیتے ہیں، 100 کے ساتھ 7-8 روپے، لیکن یہاں 100 کے ساتھ آگے 700 کو ملٹیپلائی کر لیں، یا ایک کے بدلے 700 ہیں تو 100 ملٹیپلائی میں 700 کتنے ہو گئی؟ 70,000 شاید بن جائے۔ 700 گنا، اتنا دنیا کو کوئی بینک، کوئی فرم، کوئی کمپنی ایسا پروفٹ نہیں دے رہی جتنا رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یوں ہی دیا کرتا ہے۔ سیدنا امام شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والے ہمارے آقا، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، رب زد امتی، یعنی اے میرے پروردگار میری امت کو اور بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ تو بارگاہ خداوندی سے یہ مجدہ مل گیا، یعنی پہلے ہی کتنا مل رہا ہے؟ 700 گنا، 10 گنا، تو پھر 70 گنا، تو پھر 700 گنا۔ تو حضور نے پھر ہمارا خیال رکھا، کیونکہ ہمارا ہی فائدہ چاہتے ہیں نا، اپنی امتیوں پر مہربان ہے، اپنی امتیوں سے محبت فرماتے ہیں، عرض کیا اللہ اور عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا، خوشخبری ملی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا۔ اب یہ لمٹ بھی ختم کر دی ساتھ کی، بہت گنا، کتنے بہت گنا، پتہ نہیں کتنے، بے شمار، اللہ اتنا عطا فرمائے۔ اور اللہ کو قرض حسن دے، اللہ کو قرض کون دے گا؟ مال ہی اللہ کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ خود مال دے رہا ہے، خود رزق دیا جس کو جتنا دیا، اور خود فرما رہا ہے کہ مجھے قرض حسن دے دو۔ اللہ کی راہ میں جو دے گے وہ قرض حسن ہوگا، اور قرض حسن جو ہوتا ہے اسے لوٹا دیا جاتا ہے، اور رب جب لوٹاتا ہے فرماتا ہے کہ پھر میں اس دن دوں گا نا، اتنا دوں گا کہ وہ دیکھ کے پھر حیران ہوگے کہ دیا تو ہم نے اتنا زیادہ دیا، پہاڑوں کی طرح کر کے دیا، اتنا زیادہ بڑھا کے لوٹا دیا گیا، اور اس وقت تمہیں لوٹاؤں گا جب تمہیں حاجت ہوگی۔ اور حاجت کب ہوگی؟ قیامت والے دن، جب مشکلات میں پھنسیں گے۔ تو محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجدہ پانے کے باوجود اپنی امت کی دستگیری فرماتے ہوئے مزید کرم نوازی کے لیے عرض کی، رب زد امتی، اے میرے رب میری امت کو اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما۔ تو ارشاد ہوا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی۔ اب یہاں گنتی بھی ختم کر دی، بے حساب دیا جائے گا، گنتی نہیں ہوگی، اتنا دیا جائے گا بغیر حساب۔ اب یہ ثواب میں فرق کیسے آتا ہے کہ
ایک بندہ دے رہا ہے اس کو اتنا ثواب مل رہا ہے، دوسرے کو زیادہ مل رہا ہے، ایک کو کم مل رہا ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ جو صدقات ہیں، صدقے سے مراد یہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہیں ہم، اس کے ثواب میں کمی یا زیادتی، اس کی جو وجہ ہوتی ہے اخلاص کا فرق ہے، زمان کا فرق ہے، فقیر کا فرق ہے، مقام خیرات کا فرق ہے۔ جس قدر اخلاص زیادہ اسی قدر ثواب زیادہ۔ اخلاص کی فرق کی مثال صحابہ کرام کے جو سوا سیر ہے نا، جو سوا سیر جو صحابہ کرام، سوا سیر کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلو سے بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے پہاڑ بھر سونے کی خیرات سے افضل ہے۔ ہم پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دیں اور ایک صحابی سوا سیر جو خیرات کرے وہ افضل ہے، ہمارا پورا پہاڑ سونے کا وہ افضل ہے، اس سے کم، اس لیے کہ ان جیسا اخلاص ہمیں کہاں میسر ہو، وہ صحابی۔ پھر زمانے کا فرق، رمضان میں ثواب زیادہ، جمعے والے دن ثواب زیادہ، شب قدر کا صدقہ بہت افضل ہے، دوسرے زمانے کے صدقات کا وہ ثواب نہیں جو ان میں ملتا ہے، یعنی رمضان میں ملتا ہے، جمعے کو ملتا ہے، شب قدر کو ملتا ہے۔ اچھا، مقام کا فرق، مقام کے فرق کی وجہ سے بھی ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ مکے میں جا کے جو صدقہ کریں گے نا، مدینے میں جا کے کریں گے، اس کا ثواب 1,25,000، اور زمین میں یہ نہیں ہے، یہ زمین کا فرق آ گیا۔ وہاں جو ثواب مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے صدقات کا ثواب ایک کا 1,25,000، اور زمین میں یہ نہیں ہے، کسی دوسرے مقام پر یہ ثواب نہیں ہے۔ اچھا، فقیر کا فرق، اس سے بھی ثواب کم زیادہ ہوتا ہے فقیر کے فرق سے۔ عالم فقیر ہے، ایک فقیر ہے بالکل جاہل، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، گناہوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، ایک ہے اس کو کھلا دینا یا اس کی مدد کر دینا، ایک ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے، ایک ہے جو اس سے بھی ذرا بڑھ کے عالم ہے اور ہے فقیر، تنگ دست ہے، اس کی مدد کریں گے زیادہ ملے گا۔ جیسے دانے کی پیداوار زمین و زمان کے فرق سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح یعنی دانہ ایک جگہ ڈالے تو ہو سکتا ہے صحیح نہ نکلے کیونکہ زمین ٹھیک نہیں ہوگی، اسی طرح اس کی پرورش صحیح نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ جو صحیح زمین ہے، جو صحیح وقت پہ بارش ہوئی ہے، زمین کو بطر لگا ہوا ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، دیکھ بھال بھی صحیح ہوئی ہے۔ اب اس زمین کے فرق کی وجہ سے فصل الگ الگ ہوتی ہے، ایک بندہ اس کی گندم تھوڑی ہو رہی ہے، دوسرے کی زیادہ ہو رہی ہے، ایک کا فصل صحیح نہیں ہوا دوسرے کا اچھا ہو گیا، تو زمین کے فرق کی وجہ سے بھی۔ تو اسی طرح فقیر کے فرق، ایک عام فقیر ہے، ایک فقیر وہ جو پروفیشنل فقیر ہے، جس کا کام ہی مانگنا ہے، یہ باقاعدہ ایک پروفیشن ہے، فقیروں کا ایک پورا ایک نظام ہوتا ہے ان کا کہ یہ ایریا تمہارا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ان کے آپس میں ٹھیکے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر ایک نگران بنے ہوتے ہیں، اس ایریے کا یہ نگران ہے، اس پورے ایریے کا یہ نگران ہے، پوری پنڈی کا فلاں نگران ہے، تو اس طرح کر کے ان کے ٹھیک ٹھاک لاکھوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں۔ G9 مارکیٹ ہے، وہاں پہ ہمارا دوست ہے، اس سے فقیر نہیں ملی، بھائی ملی، اس سے گپ شپ ہو گئی، تو اس نے بتایا کہ آج کل میرے پاس ٹھیکہ ہے 60 لاکھ کا مانا ٹھیکہ ہے میرے پاس فقیروں کا۔ حیران رہ گئے کہ فقیر کا 60 لاکھ منتھلی، اس نے کہا 60 لاکھ، یہ سارے جتنے فقیر اس ایریے میں سارے میرے انڈر ہیں، انہوں نے سارا کچھ لا کے مجھے دینا ہوتا ہے شام کو، اتنا ایسا مجھے دینا ہے، وہ تقریباً 60 لاکھ بنتا ہے، پھر میں نے آگے اوپر جو میرے نگران ہے میں نے ان کو بھی دینا ہوتا ہے، پھر بیچ میں پولیس کو دینا ہے، فلاں ادارے کو دینا ہے، فلاں ادارے کو دینا ہے، میڈیا کو دینا ہے، کیونکہ اگر نہیں کسی ادارے کو چھوڑ دیں گے نا ان کی خدمت، تو انہوں نے آ جانا ہے، ہاں جی یہ کر رہے ہیں، ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں تنگ کریں گے، ڈسٹرب کریں گے۔ تو اس طرح پورا ایک چھوٹے سے ایریے کا اتنا بڑا مہنگا ٹھیکہ ہے، تو پھر پورے اسلام آباد کا کتنا، پورے سیکٹر کا کتنا ٹھیکہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں باقی علاقوں میں بھی ایریے تقسیم ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ سوسائٹی کے جتنے فقیر ہیں، یہ ان کا ہیڈ کون ہے، فلاں ہے، اس کے اوپر کون ہے، یہ فلاں ہے، فلاں، پورا ایک ان کا نظام بنا ہوا ہے۔ یہ پروفیشنلز ہیں، ان کا یہ بزنس یہی ہے، اور باقاعدہ ان کئیوں کو تو معذور کر کے اس کام پہ لگایا جاتا ہے، کڈنیپ کر کے اس کام پہ لگایا جاتا ہے، بچوں کو زبردستی اس کام پہ، اب ان کو اوپر سے باز کرنے والے الگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا حصہ ہوتا ہے، اور لوگ ان کو دے جا رہے ہوتے ہیں، صبح گاڑیوں پہ نکلتے ہیں، راستے میں جتنے کھڑے ہیں یہ سب کو دے جا رہے، سب کو دے رہے ہیں۔ بھائی جو ان کو جا رہا ہے وہ ان کو تو تھوڑا سا جا رہا ہے، اصل کسی اور کو پیچھے جانا ہے جن کا حصہ ہے، اور یہ پروفیشنلز ہیں، اس لیے ایسوں کو نہیں دینا چاہیے، جو پروفیشنل بیکاری ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، مسجد میں بھی نہیں دینا چاہیے جب یہ بیٹھے ہوں ادھر، اور کہیں اور بھی ان کو نہیں دینا چاہیے، جہاں کنفرم ہو کہ مجھے ثواب ملے گا وہاں دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم فقیر ہے، کنفرم ہے کہ ہاں یہ بیکاری نہیں ہے، یہ پروفیشنل نہیں ہے، یہ عالم ہے اور واقعی تنگ دست فقیر ہے، تو ایسے کی مدد کرنی چاہیے۔
حضرت علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ جس کے چاہتا ہے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کی حالت کے مطابق اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، یعنی یہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ اس کی راہ خدا میں خرچ کرنے والا، اس کی راہ میں خرچ کرنے والا کتنا مخلص ہے اور کتنا کوشش کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال ثواب کی مقدار کے مطابق کے معاملے میں مختلف ہوتے ہیں، اعمال ثواب کی مقدار کے معاملے میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بندہ عمل کرتا ہے اسے تھوڑا ثواب ملتا ہے، ایک بندہ عمل کرتا ہے اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اخلاص کے حساب سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے اور رائے خدا میں خرچ کرنے والے کی حالت کے اعتبار سے ثواب میں فرق ہو۔ اس یوں سمجھیں کہ 3 شخص ہیں، تینوں کی حالت مختلف ہے۔ ایک بہت مالدار ہے، دوسرے کے پاس اتنا مال ہے کہ بس اپنی ایک ضروریات زندگی کا نظام چل رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تیسرے کے پاس صرف 2 ہی روٹیاں۔ اب اگر کوئی فقیر ان تینوں کے پاس باری باری جاتا ہے کچھ لینے کے لیے، ان میں سے ہر ایک اسے 2 روٹیاں دے دے تو بے شک ہر ایک نے نیک کام کیا، سب نے برابر دیا، فقیر کو 2 روٹیاں دی، مگر ان تینوں کی حالت کے اعتبار سے ان کی نیکیوں میں فرق ہے، کیونکہ جس شخص کے پاس صرف 2 ہی روٹیاں تھیں اس نے وہی فقیر کو دے دی، اللہ کی راہ میں دے دی، تو وہ ایسا ہے جیسے مالدار شخص اپنی ساری دولت فقیر کو دے دی۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ مالدار شخص کو اس نیکی کا اجر 10 گنا ملے، جو درمیانہ بندہ تھا جس کا گزارا ہی چل رہا تھا زندگی کا اس کو 700 گنا ملے، اور جس کے پاس تھی 2 روٹیاں، سارا سرمایہ اس کے پاس یہی تھا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو اس کو بے حساب ملے۔ اللہ یوں اجر و ثواب کا حساب کتاب ہے۔ جس کے پاس لاکھ روپے اس نے 10 روپے دے دیے تو کون سے کمال کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو ہو سکتا ہے 10 گنا مل جائے اپنے اخلاص کے حساب سے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب 10 دینے تو پھر چھپا کے، جب 500 یا 100 دینا تو پھر ذرا دکھا کے ڈالیں گے، نظر بھی آئے۔ یہ اپنی اپنی نیت کا حساب کتاب ہے۔ اللہ پاک ہر معاملے میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔